سورہ آراف کا 14واں رکوع اور 9ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 109۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے، یعنی انہوں نے اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ اس نے تو جادو کے ذریعے نظر بندی کر دی ہے، اور لاٹھی عصا لوگوں کو اژدہا نظر آتا ہے، گندمی رنگ کا ہاتھ سورج سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا ہے، یہ سب نظر بندی ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہارے ملک مصر سے نکالنا چاہتا ہے، فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کو متاثر کرنے کے لیے اور اس کو تسلی دینے کے لیے تاکہ قوم اسلام کی طرف نہ چلی جائے ایسی باتیں کہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون نے یہ جو کہا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، یہ اس نے بات دل سے کہی تھی، اس کا ارادہ تھا کہ میں ایمان لے آؤں، مگر اس وقت حامان اس کا وزیر موجود نہیں تھا۔ اس نے انتظار کیا کیونکہ یہ حامان وزیر کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ حامان وزیر آیا اور اس نے اس سے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور جو یہ باتیں لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، اور ان کے معجزات بالکل واضح ہیں، لہذا اب ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ تو حامان نے اسے مشورہ یہ دیا کہ ہمیں ایمان نہیں لانا چاہیے، اب تک پورے مصر کے لوگ آپ کی پوجا کرتے رہے، آپ کو خدا سمجھتے رہے، اور بنی اسرائیل آپ کے غلام ہیں۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن جائیں گے، اور بنی اسرائیل ہم پر حاکم ہو جائیں گے۔ آپ اب تک حاکم تھے اور مصر کے لوگ آپ کی پوجا کرتے رہے، اب آپ عابد بن جائیں گے، پہلے آپ معبود تھے۔ اس طرح کے مشورے حامان نے فرعون کو دیے۔ تو فرعون نے کہا کہ تمہاری باتیں تو صحیح ہیں کہ ہمارا ملک اس سے چلا جائے گا اور یہ سارے معاملات ہوں گے، لوگ بھی کہیں گے کہ اب تک یہ کہتا رہا کہ میں خدا ہوں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس قدر واضح ہیں کہ لوگ اسے دیکھتے ہی ایمان لے آئیں گے۔ تو حامان نے کہا کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے اور شور مچایا جائے کہ یہ جادوگر ہیں، اور جادوگروں سے مقابلہ کرا دیا جائے۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا تو جادوگر ہار جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام جیت جائیں گے، تو پھر بھی یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ تو حامان نے کہا کہ لوگوں کو ہم یہ تاثر دیں گے کہ جادوگروں کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی جادوگر جیت جاتا ہے، کبھی کوئی ہار جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو یہ سوچ دیں گے کہ یہ سب جادوگر ایک ہی ہیں اور یہ جادو کے زور پر تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب پیارے بھائیوں، آج بھی کفار کی طرف سے اسی طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور اس کے ذریعے وہ حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر کرم فرمائے، جس طرح فرعونی غرق ہوئے، برباد ہوئے، اللہ تعالی دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے۔ تو پھر فرعون نے حامان کی ڈیوٹی لگائی کہ قوم کا ذہن بنایا جائے۔ تو پھر قوم کے سردار وہ تیار کیے گئے اور انہوں نے درباریوں کے سامنے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم،
تمہیں تمہارے ملک مصر سے نکالنا چاہتا ہے، فماذا تأمرون، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا، وہ بولے، ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہیں اور ان کے بھائی ہارون کو تو ٹھہرا دے، روک لے، اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے۔ یعنی لوگوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو روک لے، اور پورے ملک کے تمام شہروں میں لوگ بھیج دیے جائیں جو ایسے جادوگروں کو ڈھونڈ کر آئیں جو جادو میں ماہر ہوں اور سب سے زیادہ فائق ہوں۔ چنانچہ لوگ روانہ ہوئے اور تمام شہروں میں تلاش کر کے وہ جادوگروں کو لے آئے۔ یأتوک بکل ساحر علیم، کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ یہ درباریوں نے مشورہ دیا فرعون کو۔ وجاء السحرة فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ قالوا، وہ بولے، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں؟ کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں؟ قال نعم، بولا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے، میرے خاص ہو جاؤ گے، تمہیں میرا قرب مل جائے گا اور تمہیں اتنا بلند و بالا درجہ نصیب ہوگا۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں اس عالم میں جب وہ سو رہے ہوں۔ تو فرعون نے اجازت دے دی۔ انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کا عصا ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو آپ کے گرد وہ پہرا دے رہا ہے۔ جادوگروں نے آپس میں کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، کیونکہ جادوگر کا جادو اس وقت کام نہیں کرتا جب جادوگر سو رہا ہو۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا، یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ فرعون نے لالچ بھی دی اور دھمکی بھی دی، تو اس وجہ سے یہ مجبور ہو گئے، کچھ دھمکی سے مروب ہوئے اور کچھ لالچ میں آئے۔ دل ان کا جانتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میدان میں جمع ہوئے تو 300 اونٹوں پر رسیاں اور لاٹھیاں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سامنے دیکھا تو ان کی جرت نہ ہوئی کہ وہ بیعت بھی کریں یا اس طرح کی بات کہیں کہ اے موسیٰ ہم آج آپ کو شکست دیں گے۔ بس انہوں نے اتنا کہا، قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں، ہم اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں اور جادو دکھائیں۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا اور بغیر آپ کی اجازت کے اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ادب قبول ہو گیا، اور اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کے ساتھ مشرف کیا۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ آپ ان کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے تھے، آپ کو کوئی خوف نہ تھا، آپ کو پورا اعتماد تھا کہ میرے معجزے کے سامنے جادو ناکام ہوگا اور مغلوب ہوگا۔ فلما القوا،
جب انہوں نے ڈالا، بس جب انہوں نے جادو کی ساری چیزیں ڈالیں، سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور بڑا جادو لائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔